اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اجوا کھجور کو کھجوروں کی سردار کس ہستی کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی؟ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس ہستی کی وجہ سے اجوا کھجور کو کھجوروں کی سردار کہا گیا اور ان کی ملاقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے ہوئی۔ دوستو اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا، یہ ایمان افروز واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو ایک حبشی غلام تھا جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت تھی۔ غلام ابن غلام باغ سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ بھی باقی کھجوروں سے مختلف تھا، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا تھا۔ جولی میں کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثناء میں ایک آواز آئی، اے بلال، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آب گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو یہ کھجور اجوا کھجور ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، مزید فرمایا جو اسے کھا لے اسے جادو سے بھی امان ہے۔ منظر بدل گیا اور وہ بلال رضی اللہ عنہ جن کے پاس چند لمحے پہلے جاڑ جھنکار تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا جسے جاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکے کے لوگوں میں بہت کم ہی جاتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ باہر نکل کے لوگوں سے مل سکوں، لہٰذا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس اب سردی میں، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی سخت جملے کہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملے سن کر چل دیے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ دوستو حضرت بلال سو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی، صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔
ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ دوستو، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینی بند کر دی، کیونکہ جب بھی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور پاک علیہ السلام کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھی اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ حضرت بلال ہجرت کر کے شام چلے گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ جب بیت المقدس کی فتح ہوئی تو حضرت عمر کے کہنے پر اذان دی۔ دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا کہ بلال، اتنا عرصہ ہو گیا کہ تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ تو بیوی نے سامان باندھ دیا اور چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو اب ان کی فرمائش کو منع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، تو صحابہ کرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں سنتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یاد نے جوش مارا، صحابہ کرام رونے لگے اور حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بند گئی۔ عورتوں نے بھی آواز سنی اور اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس کی آواز کو سن کر جو محبوب علیہ السلام کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان ختم ہو گئی، مگر معاملہ نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی، اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کب واپس آئیں گے۔ دوستو، صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے اور آپ علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔